اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے شعری اصطلاحات۔ لیکچر کی منصوبہ بندی، سب سے پہلے قافیہ، اس کے بعد ہم ردیف کی تعریف، ردیف کی لغوی معنی، ردیف کی مثالیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد مطلع کی لغوی معنی، مطلع کی اصطلاحی معنی اور مثال پڑھیں گے۔ اس کے بعد مقطع، مقطع کی لغوی معنی، مقطع کی اصطلاحی معنی اور مثال ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے تخلص، تخلص کی تعریف اور مثال پڑھیں گے۔ ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں قافیہ سے۔ قافیہ پہلے لغوی معنی، اس کے بعد اصطلاحی معنی، پھر مثالیں اور آخر میں اہم سوالات۔ قافیہ، قافیہ کی لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا۔ قافیہ کی لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا۔ اس کی تعریف یا اصطلاحی معنی، ایسے الفاظ جو شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آئیں، جو ہم آواز ہوں ہم معنی نہ ہوں، ایسے الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں ہم قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، جو حرکات و سکنات میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کی معنی الگ ہوتی ہے۔ قافیہ ایسے الفاظ جو شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آئیں، ایسے الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں، جو ہم آواز ہوں ہم معنی نہ ہوں، یعنی کہ جن کی آواز ایک جیسی ہو سننے میں لیکن لکھنے میں وہ الگ ہوتے ہیں، ان کی معنی الگ ہوتی ہیں لیکن آواز ان کی ایک جیسی لگتی ہے۔ جیسے آپ کے سامنے مثال کے طور پر ایک غزل ہے مرزا غالب کی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ بٹ اس میں جو لفظ ہے بر، نظر، بھر، پر، ادھر، کر، خبر، یہ الفاظ ہم آواز الفاظ ہیں لیکن ان کی معنی، ان کا لکھنا الگ ہے، ان کے حرکات و سکنات الگ ہوتے ہیں لیکن یہ ہم آواز ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ قافیہ کا شاعری کے اندر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ قافیہ کیسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آئیں، جو ہم آواز ہوں ہم معنی نہ ہوں، ایسے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ غزل ہے، دیکھیں اس کے اندر جو پہلا شعر ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔
کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. دیکھیں بر اور نظر یہ ہم آواز الفاظ ہیں، لیکن ان کی معنی، ان کا لکھنا الگ ہے. تو ایسے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں، یعنی کہ ہم آواز الفاظ. اب اس پوری غزل کے اندر آپ دیکھیں بر، نظر، بھر، پر، ادھر، کر، گر، چارہ گر، خبر، پر، مگر، یہ جو بھی پوری غزل کے الفاظ ہیں یہ قافیہ الفاظ ہیں. آپ کو بیٹا اس لیکچر میں ایک چیز کا بہت خیال کرنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے کہ غزل کے اندر جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے دونوں مصروں میں ہم قافیہ ردیف ہوتے ہیں، لیکن دوسرے مصرے میں، دوسرے شعر میں جو پہلا مصرع ہے اس میں ہم قافیہ یا ردیف نہیں ہوتا، لیکن دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں پھر ہم قافیہ ردیف ہوتے ہیں. غزل کے اندر پہلے شعر کے اندر آپ کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ردیف ہوں گے، لیکن دوسرے شعر میں صرف دوسرا مصرع ہم قافیہ ردیف ہوگا. اسی طرح پوری غزل میں، ٹھیک ہے، ہمیں ہر شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ ردیف ہوگا. صرف پہلا جو شعر ہے اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ردیف ہوتے ہیں، باقی پوری غزل میں دوسرا جو مصرع ہوتا ہے شعر کا وہ قافیہ اور ردیف ہوتا ہے. ایک دفعہ اور قافیہ کی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایسے الفاظ جو شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آئیں، جو ہم آواز ہوں، ہم معنی نہ ہوں، ایسے الفاظ کو ہم قافیہ بولتے ہیں. مثال پہلا شعر آپ دیکھیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس میں نہیں آتی سے پہلے جو لفظ ہے بر اور دوسرے مصرے میں نظر، یہ ہم آواز الفاظ ہیں، ایسے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ردیف کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.